آخری بات یہ کہ اس میں ہمیں باقی باتوں کے علاوہ جتنی گفتگو ہو چکی ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، اور اس کے اوپر علماء نے مختلف متعدد تصانیف کتابیں لکھی ہیں جزاء الاعمال کے نام سے۔ جزاء الاعمال کا مطلب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں جیسے عمل اور رد عمل کی قوتیں پیدا فرمائی ہیں، اور اس عمل، ایکشن اور ری ایکشن، عمل اور رد عمل کے اس نظام کو ایک 4 سال کا چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے، اور جب وہ دیوار پر اپنی گیند پھینکتا ہے اور مارتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس میرے پاس آئے گی۔ تو اس عمل اور رد عمل کو ایک 4 سالہ بچہ بھی سمجھتا ہے۔ ایسے ہی اعمال میں بھی عمل اور رد عمل کا پورا میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اور وہ انسان کو جلد یا بدیر یا اس دنیا میں یا اس دنیا میں ضرور مل کے رہتا ہے۔ کوئی عمل اپنے رد عمل سے خالی نہیں ہوگا۔ جو عمل انسان کرے گا اگر وہ اچھا ہے تو اس اچھے کے جواب میں اس کو اچھائی ملے گی، اس دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اگر وہ برا عمل ہے تو اس برے کے جواب میں اس کو برائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اعمال کی سزا دے دیں، یہ اللہ کی شفقت اور اس کی رحمت ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ سزا بہرحال انتہائی ہلکی، کم اور عارضی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں اور سخت سزا دینا چاہتے ہیں، بعض اوقات ان کو دنیا کی زندگی میں سزا نہیں ملتی، اور سارے برے اعمال ان کے لیے آخرت میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور وہاں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہاں پھر اللہ جل شانہ بہت سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی عمل اپنے رد عمل سے خالی نہیں ہے۔